نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں حضرت سلمان علیہ السلام کا باب شروع کیا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے متعلق کچھ معلومات میں نے آپ کو وہاں پہنچائی تھیں، تو میں نے اس میں 7 یا 8 سوالات میں نے ذکر کیے تھے، تو ان کے جوابات رہ گئے تھے، تو وہ میں جوابات اس میں ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ایک بیوی کا، جرادہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بیوی تھی حضرت جرادہ۔ تو حضرت جرادہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، اسی وقت کی بات ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھائی کہ آپ نے فرمایا کہ قسم کھا کے اللہ کی کہ میں آج اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے مباشرت کروں گا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو مجاہد فی سبیل اللہ بناؤں گا، یعنی اللہ کے راستے میں ان کو لڑاؤں گا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے واحد نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت خطرناک جنگیں لڑی ہیں، اور ہمارے تمام انبیاء کی جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کفار سے ہوئیں، مشرکین سے ہوئیں، منافقین سے ہوئیں، لیکن سلمان علیہ السلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنات سے ہوئی ہیں، شیطانوں سے ہوئی ہیں، اس لیے ان کی جنگ کی نوعیت دوسری ہوتی تھی، اور ان کی بہت جنگیں ہوئی ہیں اور بہت خطرناک جنگیں ہوئی ہیں۔ تو ہر دفعہ جب آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا، اور ان سے جو اولاد ہوگی ان کو مجاہد بناؤں گا، تو حضرت سلمان علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور آپ کی کتنی بیویاں تھیں، یہ ایک سوال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کی حضرت معدود ابن کثیر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی 120 بیویاں تھیں۔ تو آپ اپنی 120 بیویوں سے آپ ملے، ملاقات کی، اور لیکن آپ نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے کوئی بھی اولاد نہیں ہو سکی، اور ایک اولاد ہوئی بھی تو وہ نامکمل تھی، اور وہ یعنی سمجھیں کہ وہ پریگننسی جو تھی وہ ضائع ہو گئی تھی۔ کیا اس میں نصیحت تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے، ایک تنبیہ تھی کہ جس کام کا ارادہ کرو انشاءاللہ کہہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و ملجا و ماوا سے بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کفار نے جب آپ معراج پہ سے تشریف لائے تو آپ نے کہا، ان سے سوال پوچھا گیا تو کہ بیت المقدس کے کتنے محراب تھے، کتنے ستون تھے، تو آپ نے فرمایا تھا میں اس کا جواب تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا آپ کو یاد نہ رہا، آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ حضرت جبریل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا آپ کو یاد نہ رہا۔ پھر دوسرے دن جبریل علیہ السلام نہیں آئے، پھر کفار آئے، انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ پھر دوسرے دن کفار آئے، انہوں نے پوچھا کہ ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب، تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 دن، ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں احد کے پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں، یعنی کیفیت ایسی ہوتی تھی، یعنی آپ کو یہ وہ ایک خیال آ رہا تھا بار بار کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور ایک محبوب کی اپنے معشوق کی یہی بات سب سے زیادہ ناگوار ہوتی ہے کہ جب وہ اس سے ناراض ہو جائے اور وصال کے بجائے فراق میں وہ مبتلا ہو جائے۔ تو یہ ہمارے آپ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور نبیوں کے بھولنا، اصل میں نبیوں کا بھولنا جو ہوتا ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، اور نبیوں کا نسیان، بھول چوک بھی من جانب من اللہ ہوتی ہے،
وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا، تربیت کا ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان بیوی کا نام تو میں نے آپ کو بتایا، جرادہ نام تھا ان بیوی کا، جن کو آپ حضرت سلمان علیہ السلام نے مجسمہ بنا کے دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر اس کی پرستش کرنے لگیں۔ مگر یہ بات جیسے ہی آپ کے سلمان کے علم میں آئی تو انہوں نے اس سے ان کو بہت سختی سے روکا۔ اور وہ مدت لکھتے ہیں علماء کہ وہ مدت جتنے دن وہ عورت نے پرستش کی وہ 40 دن تھی۔ سوال ہے، حضرت سلمان علیہ السلام جس عورت کو اپنی انگوٹھی دے کر جایا کرتے تھے یہ کون تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ یہ سلمان علیہ السلام کی ام ولد تھی اور اس کا نام امینہ تھا۔ ام ولد کہتے ہیں اس ام ولد بہن کو کہتے ہیں، یعنی جو ماں سے پیدا ہو۔ ظاہر ہے جو میری آپ کی ماں سے جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی وہ میری اور آپ کی بہن یا بھائی کہلائے گی۔ تو یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بہن تھیں اور امینہ ان کا نام تھا۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 358، اور ایک حوالہ اس کا ہے جلالین صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382۔ اور وہ کون سا جن تھا جس نے سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی اور اس کا نام کیا تھا اور کتنے دن اس نے حکومت کی؟ میں نے آپ کو پیچھے عرض کیا تھا کہ سلمان علیہ السلام کی ساری سلطنت کی طاقت جو تھی وہ آپ کی انگشتری مبارک میں تھی، یعنی انگوٹھی میں تھی، اور وہ ایک جن نے چرا لی تھی، اور اس نے کئی دن پھر آپ کے جگہ بیٹھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی اس نے، اور سلمان علیہ السلام کی شکل میں وہ بیٹھ کے حکومت کرتا رہا، اور سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سلمان ہی ہیں۔ جس جن نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی اس کا نام صخرہ تھا، اور چونکہ یہ بھی بہت بڑا جسہ والا تھا، بڑے جسم والا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام صخرہ تھا، اور سلمان علیہ السلام کی صورت پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل کا تھا۔ اور اس جن نے 40 دن تک حکومت کی، کیونکہ 40 دن تک آپ کی بیوی نے اپنے باپ کی تصویر کی عبادت کی تھی، اور جب 40 دن گزر گئے تو یہ جن کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں ڈال دی، پھر اس انگوٹھی کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس کے بعد وہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے اس کے پیٹ کو چاک کیا تو یہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی۔ حوالہ اس کا ہے جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382۔ تو یہ ایک تنبیہ تھی کہ 40 دن آپ کے گھر میں ایک بت کی عبادت ہوئی تھی اس بیوی جرادہ کی وجہ سے، تو 40 دن تک تنبیہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت چھین لی، اور 40 دن تک آپ حکومت نہیں کر سکے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ شخص جس نے سلمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے وہ کون شخص تھا؟ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام آصف ابن برقیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی اس کے محل سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس کی تفصیل بھی آگے جا کے میں عرض کروں گا، اور یہ ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس جن کا نام کیا ہے جس نے کہا تھا انا آتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی تخت بلقیس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا؟ تو اس جن کا نام، وہ جن حضرت وہب بن منبع نے اس کا ذکر کوزاز ذکر کیا ہے، اور بعض نے صخر جنی اور بعض نے زاکوان بھی کہا ہے۔ بحوالہ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔
اور اصل میں ایک روایت جو صحیح روایت کے مطابق جو صحیح روایت کے مطابق وہ جو پلکنے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کا اٹھا کے لائے تھے وہ آصف ابن برقیہ تھے، اور اس کا حوالہ ان حوالوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ حوالہ ہے تفسیر مظہری کا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا فرش کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ حضرت سلمان علیہ السلام کا فرش کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ فرش سلیمان سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش بچھایا جاتا تھا، اس کے بیچ میں ایک منبر ہوتا تھا جس پر 8 بیٹھتے تھے اور اپنے سلطنت امور انجام دیتے تھے۔ اہل مجلس چونکہ مختلف ہوتے تھے، اس لیے ان کے بیٹھنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ آپ کے دربار میں مراتب کے لحاظ سے جن اور انسان کس طرح بیٹھتے تھے؟ یہ ہے سوال۔ جواب اس کا ہے، فرش کے بیچ میں منبر ہوتا تھا جس کے ارد گرد سونے چاندی کی 6000 کرسیاں بچھائی جاتی تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر انبیاء اور چاندی کی کرسیوں پر علماء بیٹھتے تھے، اور پھر عوام الناس، پھر جنات اور پرندے آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ پھر ہوا اس تخت کو لے کر وہاں سے جاتی جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کو جہاں جانے کا حکم حضرت سلمان علیہ السلام دیتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، 6000 کرسیاں آپ کے تخت پہ لگی ہوتی تھیں، اور وہ تخت اللہ کے حکم سے اڑتا تھا، اور وہ حکم حضرت اللہ کے حکم سے حضرت سلمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ان کو لے کے اڑتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ جو میں نے بات عرض کی تخت کے ہوا میں اڑنے کی، اس کا حوالہ روح المعانی جس کے مصنف حضرت علامہ محمود آلوسی ہیں، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ حضرت سلمان کون سا تھا؟ ہدہد یمنی کون سا تھا؟ اور اس کے نام کیا تھے؟ جو 2 قسم کے ہدہد آپ کے پاس تھے، مشہور تو ایک ہے مگر حقیقت میں 2 ہدہد آپ کے پاس تھے، ایک ہدہد تھا سلیمانی اور ایک ہدہد تھا یمنی۔ ہدہد سلیمانی وہ ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کا انجینئر تھا، جو لشکر کے آگے آگے رہتا تھا، پانی بتلانے کے لیے یہ آگے آگے رہتا تھا۔ اس ہدہد کا نام یعفور تھا۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ اور ہدہد یمنی وہ تھا کہ جب ہدہد سلمان علیہ السلام بلقیس کے باغ میں ہدہد سلمان علیہ السلام کا جب بلقیس کے باغ میں اترا تو وہاں اس کی ملاقات ایک ہدہد سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معلومات حاصل کی۔ یہ دوسرا ہدہد یمنی تھا اور اس کا نام عفیر تھا۔ تو آپ کے پاس جو ہدہد تھے اس میں ایک کا نام عفیر اور یعفور اور ایک کا نام عفیر تھا۔ اور جو مشہور ہدہد ہے وہ ہدہد کی خاصیت ہے ویسے بھی کہ ہدہد اڑتے اڑتے زمین کے نیچے معلوم کر لیتا ہے کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کا کیا نام ہے اور اس نے آپ کو کیا ہدیہ پیش کیا تھا؟ جواب ہے اس کا، اس چونٹی کے نام مختلف ذکر ہوئے ہیں۔ تاخیہ، جرامہ، علامہ آلوسی یعنی صاحب روح المعانی اور تفسیر مظہری نے بروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاحیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بھی بتایا ہے۔ سوال: جب یہ چونٹی حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آپ کی شان میں کیا اشعار پڑھے تھے؟ یہ اشعار عربی میں ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال:
چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کیا کیا سوالات کیے تھے؟ چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے اور آپ لوگوں کے علم میں ہے، عموماً یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہے، بچپن میں ہماری نانیاں، دادیاں، ہمارے بزرگ ہمیں سلمان علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے۔ تو سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں عطا کی تھیں، چونکہ آپ عام نبیوں میں سے نہیں تھے، آپ حکومت فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری 18,000 مخلوقات پہ آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی، پانی پر، ہوا پر، اور درختوں پر، جانوروں پر، درندوں پر، سمندر کے جانوروں پر، انسانوں پر، اور آپ سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ یہ آپ کا ایک خاصہ تھا جو آپ کو نبوت کے طور پہ دیا گیا تھا۔ تو چونٹی نے آپ سے کلام کیا اور آپ سے سوالات پوچھے۔ حضرت سلمان، جواب ہے اس کا، حضرت سلمان علیہ السلام سے چونٹی نے معلوم کیا کہ آپ کے ابا جان حضرت داؤد علیہ السلام کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی نے جواب دیا کہ دادی، یداوی، مداوا بمانا علاج کرنا کے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد محترم نے اپنے قلب کا علاج کیا۔ اس کے بعد چونٹی نے کہا کہ اچھا، آپ کا نام سلمان کیوں رکھا گیا؟ یعنی داؤد علیہ السلام کا نام داؤد رکھا گیا، اسی سے دوا سے داؤد ہے، اور دادی، یداوی، مداوا بمانا علاج کرنے کے ہوتے ہیں، یہ اسی سے نکلا ہے داؤد، علاج کرنے والا۔ اور وجہ چونٹی نے بتائی کہ آپ کے والد نے اپنا علاج کیا تھا دل کا۔ ظاہر ہے وہ چونٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہوگی، ان کے احوال جانتی ہوگی، چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ جتنی خبر اللہ ان کو دیتا ہے مختلف ذرائع سے اور مشاہدے سے، اور آسمان میں وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے ان کو اتنی ہی خبر ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات اٹل ہے، فیصلہ کن ہے، مسلم ہے کہ سب سے زیادہ علم روئے زمین پر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تمام نبیوں سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ آپ سے زیادہ علم کسی نبی کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں، اور انسان تو کجا، ان کا کیا مقابلہ آپ سے کے مقابلے میں۔ اگر اللہ سب سے زیادہ علم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کا ہے تو بلا شبہ صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی نے فرمایا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تمام تعریفیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے بہتر پیدا کیا، بنایا ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف آپ سے بہتر صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو چونٹی نے ایک سوال یہ بھی کیا سلمان علیہ السلام سے کہ حضرت داؤد نے آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی نے کہا سلیمان بمعنی سلیم اور سلامتی والے، اور آپ سلیم القلب والصدور ہیں، اس وجہ سے آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ آخری سوال جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک چیز ایجاد کی تھی یا کروائی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے، اور وہ اس وقت سے آج تک انتہائی ضرورت بنی ہوئی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز آپ نے ایجاد کی؟ وہ چیز ہے بال صفا پاؤڈر۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بال صاف کرنے کے لیے ایک پاؤڈر جنات سے بنوایا تھا، جو چونے سے بنایا گیا تھا، اور اس کو لگانے سے چونے کا ایک پیسٹ بنایا گیا تھا، اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کی گئی تھیں۔
اس کو لگانے سے آدمی کے جو اضافی بال ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا کہ وہ بال اصل میں ایسا ہوا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، چونکہ ہر ایجاد کی ایک ماں ہوتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو ضرورت یوں پیش آئی تھی اس کی کہ آپ نے جب بلقیس سے نکاح کیا تو بلقیس کا باپ مرد تھا، انسانوں میں سے تھا، اور آپ کی والدہ جنات میں سے تھیں۔ آپ جنات اور انسان کے مکسچر سے پیدا ہوئی تھیں حضرت بلقیس، تو آپ کے جسم پہ بال بہت تھے، تو حضرت سلمان علیہ السلام کو وہ بال برے لگتے تھے، اور تھیں تو وہ بہت خوبصورت، مگر آپ کے جسم پہ بال تھے توڑے، تو آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس لیے آپ نے جنات سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرو کہ بال صاف ہو جائیں۔ تو پھر اس ضرورت کے تحت جنات نے حضرت سلمان کے کہنے پہ یہ بال صفا پاؤڈر ایجاد کیا، اور اس سے کو بعد میں پھر استعمال کیا گیا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کریم ہیں اور جو بھی اس قسم کے پاؤڈر ہیں، انہیں وہ اجزاء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو اس وقت استعمال ہوئے تھے۔ اپنی گزارشات کو میں انہی باتوں پہ ختم کرتا ہوں۔ حسب وعدہ میں نے ان 7-8 جو سوال تھے ان کے جواب عرض کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان و فضل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔